السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میرے پیارے مختلف دوستوں نے میسیجز بھی کیے اور سوالات بھی کیے کہ آپ نے قبض پر بہت اچھی اور تفصیلی ویڈیو دی ہے لیکن آپ نے علاج نہیں بتایا۔ تو سامعین محترم، میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا، آپ یقین جانیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں سارے علاج نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اس میں نقصان کیا ہے کہ لوگ پھر سیلف میڈیکیشن کر کے بڑے تیز ترین نقصان کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس خدشے کی نظر میں نسخہ جات شیئر نہیں کرتا۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں 5-6 سال پہلے کچھ نسخہ جات شیئر کر کے اچھا رزلٹ نہیں پایا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ خود سے سیلف میڈیکیشن کریں اور آپ کا کوئی نقصان ہو۔ پھر بھی آپ کے پر اصرار سوالوں پر چلیں کچھ باتیں میں آپ سے ایسی ادویات کی کر لوں جو خاطر خواہ نقصان نہ کریں۔ تو آئیے سامعین محترم، میں آپ کے سوالوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور آپ کے درد کو سمجھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قبض کی تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب یہ یاد رکھیں، ایک قسم کی قبض کبھی بھی دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہوتی، جیسا کہ ہماری اندھی ماڈرن میڈیکل سائنس اور ہمارے جاہل ترین میڈیکل سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر آج کل آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے کہ جی یہ قبض کا علاج ہے، یہ قبض کی دوا ہے، یہ کھانے سے وہ ہو جائے گا۔ یہ تمام کا تمام فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ قبض کھولنا اس چیز کا نام نہیں ہے سامعین محترم کہ کوئی بھی چیز کھا کر پخانہ آ جائے تو اس کا نام ہے جی قبض ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قطعی طور پر ہماری ایلوپیتھک سائنس اور ہمارے ڈاکٹر یہ علاج بالغذا سے ہزاروں میل دور ہیں اور ان کو صرف فائبر یاد آتا ہے کہ جی فلاں چیز میں فائبر ہے۔ فائبر کا معنی میں آپ کو قبض والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تفصیل سے سن لیجئے گا۔ فائبر کا معنی اس لیے تفصیل سے بتایا کہ یہ ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں جی کہ یہ کھاؤ اس میں فائبر ہے، یہ کھاؤ اس میں فائبر ہے، حتیٰ کہ کچھ جاہل ڈاکٹر چھلکا، بالنگو اور خاص طور پہ یہ اسبگول کا تو کمپنیوں نے بھی پیک کر دیا کہ جی یہ قبض کشا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس چھلکے پر میں الگ سے تفصیلی ویڈیو دوں تاکہ آپ کو اس کے نقصانات بھی بیان کروں۔ اب آتے ہیں قبض کے علاج کی طرف۔ لمبی باتیں کروں گا پھر آپ ناراض ہو جاؤ گے۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، جس طرح کی انسان غذا کھاتا ہے اس غذا کے عمومی طور پر 3 مزاج ہوتے ہیں، یا تو وہ غذا گرم ہوتی ہے، یا وہ غذا سرد ہوتی ہے، یا وہ غذا خشک ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا ان 3 کے اندر آگے پھر 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، گرم خشک ہوگی یا خشک گرم ہوگی، یا گرم تر ہوگی یا تر گرم ہوگی، یا سرد تر ہوگی یا سرد خشک ہوگی۔ اب اس چیز کو آپ نہیں سمجھ سکتے، میں سمجھاتا ہوں۔ جس بندے کو قبض ہو جائے سب سے پہلے وہ اپنی غذا پہ نظر ڈالے کہ میں نے کون سی چیز زیادہ کھائی ہے اور کون سی چیز میں شوق سے کھاتا ہوں۔ جب آپ کو خود پتہ نہ چلے تو آپ اپنے کسی بھی قریبی اچھے طبیب کو جا کر بتائیں کہ مجھے قبض کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی تحریک کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، کس چیز سے قبض آپ کی کھل سکتی ہے۔ اب یہاں میں چند چیزیں آپ کو ذکر کروں گا، یاد رکھیے گا یہ عارضی قبض کھولنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اس پر نہ میں نے آپ کا مزاج دیکھا ہے، نہ آپ کی نبض دیکھی ہے، نہ آپ کے پیشاب اور قارورے کا اخراج دیکھا ہے، نہ آپ کی غذا کا مجھے پتہ ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے اصرار پر میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں
جو عارضی طور پر قبض کو کھول دیں گی، لیکن بعد میں آپ کسی اچھے طبیب سے، کسی اچھے جاہل ڈاکٹر سے نہ دکھانا، کیونکہ ڈاکٹر کو بار بار میں جاہل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے ڈاکٹر قبض کا علاج نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے، قبض والی ویڈیو تفصیل دے چکا ہوں کہ ان کے خیال میں بس پخانہ آ جانا قبض کشائی ہے، جبکہ طب یونانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبض ٹھنڈک کی وجہ سے ہوئی ہے، خشکی کی وجہ سے ہوئی ہے، گرمی میں آنتوں میں سوجن آ کر پھر ہوئی ہے۔ یہ ساری تفریق طب یونانی کر سکتی ہے، نہ کہ طب ایلوپیتھک۔ اس لیے یہ آپ کو مختلف قسم کے آج کل ان کے سیرپ چل گئے ہیں، یا سب سے زیادہ ان کی جو مایہ ناز دوا وہ سیکیلیکس چل رہی ہے، ہومیوپیتھک کے قطرے۔ اب ہر ایک بندے کی نہ ایک جیسی غذا ہوتی ہے، نہ ایک جیسی ورک ہوتی ہے، نہ ایک جیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سب کی آنت کو ایک چیز سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے پراپر چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ قبض سے ہی آپ کو ہیپاٹائٹس سے لے کر کینسر تک اور جلدی امراض تک مرض ہو جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جوڑوں کے درد، دل کے درد، دل کے امراض تمام کے تمام قبض کی وجہ سے۔ ہر مرض کے اندر کوئی نہ کوئی مین علامات ہوتی ہیں۔ آپ کا کولیسٹرول بڑھنا، آپ کا ٹرائیگلائسیرائڈ بڑھنا، آپ کا ESR بڑھنا، آپ کے لپڈ پروفائل میں خرابی آنا، اور آپ کے LFT میں خرابی آ جانا، آپ کے جگر میں سوزش آ جانا، اور آپ کو ہیپاٹائٹس C یا B کی علامت ہو جانا، یہ ساری کی ساری قبض سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس میں ایسے نہیں جیسا کہ ایک ویڈیو میں ڈاکٹر عفان کیسر کہہ رہا ہے کہ جی بس 40 سال کے بعد جا کے قبض کا علاج کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ تو 40 سال کے پہلے جن بچوں کے جگر بدلے جا رہے ہیں، جن بچوں کو ہیپاٹائٹس C اور کینسر نکل رہا ہے، یہ ساری کی ساری گندگی جسم کو چڑھتی ہے۔ اس کے گیسز گندے امونیا وغیرہ جب دماغ کو چڑھتے ہیں تو پوری انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، ایسی حاملہ بہنیں جو بچہ بچی کو جنم دینے والی ہیں، ان کو قبض اکثر ہو جایا کرتی ہے۔ ان کے لیے میں 2 چیزیں بتلا رہا ہوں، پیور اچھا کسٹر آئل یا اچھا بادام روغن جو آپ کے سامنے نکلا ہو، آپ ان کو استعمال کروا دیں، ان کا وقتی ریلیف ہو جائے گا۔ بعد میں کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر کے ان کا علاج کروائیں۔ نمبر 2، یہی 2 چیزیں 7 سال سے بڑے جو بچے ہیں ان کو بھی بادام روغن اور کسٹر آئل آپ پلا کر ان کی قبض کو بھی وقتی طور پر رفع کر کے بعد میں علاج مکمل کروائیں۔ اب آ گئے بوڑھے لوگوں کو بھی اکثر خشکی سردی کی طرف چلی جاتی ہے، بڑھاپے میں طبیعت، خون گہرا ہو جانا، شریانیں تنگ ہو جانا، BP بڑھ جانا، اعصاب کمزور ہو جانا، غذا کم ہو جانا، انہضام کا نظام یعنی میٹابولزم کمزور ہو جانا، یہ بھی قبض پیدا کرتا ہے۔ ان بوڑھوں کے لیے بھی آپ گھر میں کسٹر آئل یا بادام روغن اچھی طرح رکھیں بنا کر، جب بھی انہیں قبض کی شکایت ہو، کسی کلینک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وقتی طور پر جتنی راس آتی ہے کسٹر آئل یا بادام روغن 1 یا 2 چمچ دودھ میں ڈال کے رات کو پلائیں، دوسرے تیسرے دن اچھا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب رہی بات بہت چھوٹے بچے جن کو بھی قبض ہو گئی شدید، ان چھوٹے بچوں کو آپ نے ایک پنسار سے دوا ملتی ہے شیر خشت، یہ 1 ماہ سے لے کر 1 سال تک کے بچوں کے لیے ہے شیر خشت۔ اس کو دودھ کے چمچ میں حل کر کے 2-4 رتی ملا کر پلا دیں تو بغیر درد کے بلکہ بچوں کی قبض ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ بچے جو بڑے ہیں، یہ پاپڑ، چپس، نمکو، پیزے، برگر کھا کر قبض ہو گئی، بچوں کا مزاج چونکہ اعصابی ہوتا ہے، ان بچوں کو املتاس، یہ املتاس پنساری سے لیں، سستی سی ہے، 1 بالش کے برابر آپ توڑ کر اس کو بھگو کر پانی میں 1 گھنٹے کے بعد مل چھان کر پن کر آپ تھوڑی چینی شہد ملا کے بچے کو پلا دیں تو اس کی بھی قبض رفع ہو جائے گی۔ اب ہے کہ ایک بندہ بوڑھا ہے، روزانہ کنٹینیو اسے پخانے کے ساتھ خون بھی آ رہا ہے اور قبض بھی ہو رہی ہے، کچھ شکایت ہو گئی شریان پھٹنے کی، اسے آپ 100 گرام گلقند ½ کلو دودھ میں اچھی طرح بوائل کر کے، ½ کلو دودھ میں خوب بوائل کر کے رات کو سوتے ہوئے پلا دیں
تو اسی گلقند سے بوڑھے مریض کو پخانہ آ جایا کرتا ہے۔ آگے جس بندے کو بلغمی امراض ہوں، جس کی بلغم بڑی بن رہی ہو، پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہو، پخانہ بالکل نہیں آ رہا، وہ بلغمی مریض ہے، اس کو آپ ترفلا دے سکتے ہیں۔ حریر، بھیڑا، آملہ، تینوں برابر وزن گٹلیاں نکال کر ان کا سفوف 1 ٹیبل سپون یعنی کھانے والا چمچ 1 کپ یا 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح خالی پیٹ پلا دیں، اور صبح بھگو دیں، شام کو پلا دیں۔ لیکن اب پھر وہی معاملہ، میں نے ساری چیزیں بتا دی، لیکن آپ میں سے جانے گا کون کہ کس کو خشکی کی قبض ہے، کس کو آنتوں میں درد ہے، سوزش کی قبض ہے، کس کو بلغم کی قبض ہے، یا کس کو کوئی اب چوتھا مریض جو چرس پیتا ہے، جو افیم کھاتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو آئس پیتا ہے، جو حد سے زیادہ مشت زنی کرتا ہے، ڈاکٹر عفان کیسر کا کھیل جو کرتا ہے، اب اس کے تو رطوبات خارج ہو گئی۔ اب یہ اب یاد رکھیے گا کہ اس کی قبض کی نوعیت اور ہوگی۔ تو یہ جو مشت زنی کرنے والے مریض ہیں نا، ان کو بھی حد سے زیادہ ایسی قبض ہوتی ہے کہ ان کا جگر اینڈ میں جا کے کینسر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب سامعین محترم، آخری ایک میں آپ کو پھر وصیت کرتا چلا جاؤں، امید ہے کہ آپ کی باتوں کا میں نے اچھا جواب دے دیا۔ رپیٹ بار بار ویڈیو سن لیجئے گا، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، حاملہ بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم آپ کو نقصان نہیں دیں گی، لیکن پھر بھی میری درخواست یہی رہے گی کہ آپ اپنے محلے میں یا کسی شہر میں اچھے طبیب سے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ اگر آپ نہیں کروا سکتے تو مطلب ابن طبیب نے پوری دنیا میں آن لائن چیک اپ فری کر دیا ہے۔ پہلے میری فیس ہوتی تھی، آج کل میں نے آن لائن چیک اپ فری کر دیا ہے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اپنی پوری آڈیو تفصیل سے دیں اور اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ کو ایک چیک اپ کا طریقہ بھیجا جائے گا، آپ اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ ممکن حد تک آپ کو گھر بیٹھے علاج بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ کی کریٹیکل کنڈیشن ہے یا سیریس مسئلے ہیں تو پھر آپ کو علاج کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور آپ کو اچھی دوائیوں کا کورس بھی بھیج دیا جائے گا۔ یہی انشاءاللہ پوری دنیا میں ادارہ ابن طبیب کر رہا ہے۔ سامعین محترم، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، خدا کے لیے، میرے لیے نہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو عام کریں۔ انشاءاللہ امید ہے میرے بہن بھائیوں نے جنہوں نے قبض کے بارے کچھ پوچھا تھا میں نے بتا دیا۔ آپ کہیں میرے خلوص پہ شک نہ کر لیا کیجئے، میں کنجوس بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ پیسہ تو مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، وہ آ رہا ہے۔ ہزاروں مریض آتے ہیں، ہزاروں پارسل جاتے ہیں، لیکن میں کبھی بے ایمانہ نہیں کرتا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کبھی غلط بیان نہیں۔ شفا اللہ کے اختیار میں ہے، 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن تحقیق تشخیص میری سب سے افضل ہونی چاہیے۔ یہ میرا ایک عزم ہے جو آپ کے ساتھ میں نے لے کر آگے چلنا ہے۔ پھر میں بات بتاؤں، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں سارے نسخے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نہ آپ کو مارکیٹ سے دوائیاں 1 نمبر ملیں گی، یہاں تو ایلوپیتھک دوائیاں 1 نمبر نہیں ملتی، جو اعلیٰ ڈبوں میں پیک ہے وہ بھی 2 نمبر ہے، ٹیکے بھی 2 نمبر ہے، ڈرپیں بھی 2 نمبر ہے۔ یہ پنساری بیچارے بیٹھے ہیں، یہ بھی 2 نمبر سودے رنگ برنگا کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے بھی پہچان چاہیے، اس کے لیے بھی بہت سارا تجربہ چاہیے، اور پھر ان کو استعمال کرنا، ان کو بنانا، ان کی ایکسپائری دیکھنا، ان کا کمبینیشن یہ آپ کے بس کی روگ نہیں ہوتی، اس لیے میں نہیں بتایا کرتا۔ انشاءاللہ کوئی معمولی مسئلے ہوں گے تو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے اس علمی اضافے کے لیے نا دعا کریں، اللہ مجھے وقت اور دے دے۔ علم الابدان جو میرا چینل ہے، جو 3-4 سالوں سے رکا پڑا ہے، اس پہ انشاءاللہ تسلی سے کام کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ سیانے لوگ اس پہ جمع ہو جاؤ گے، اس پہ ایک ایک مرض کی ایک ایک چیز کی دوا بھی لکھوں گا، کچھ تجات بھی بتاؤں گا، معجونات بھی بتاؤں گا، لیکن ساتھ وارننگ ہوگی کہ خود بنانے والا خود ذمہ دار ہوگا، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اب یہ ایک چینل ہے، عوامی چینل ہے، ایک ایسی خبریں آپ کو دیتا ہوں، ایک علم کے بارے ایسی بات بتاتا ہوں جس پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کے کمنٹ پڑھ کر ہی میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ڈاکٹروں کی قبض کشائی والی جہالت سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ انشاءاللہ العزیز میں چھلکے پر جو ہے نا، اس گول پر بھی ایک ویڈیو آپ کو دیتا ہوں، تفصیل دیتا ہوں اس کی۔